السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف مئۃ قصۃ من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ مترجم خالد محمود۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ ویورز، میں آپ سب کے لیے بہت ہی محنت کے ساتھ یہ آڈیو بکس ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ ان تمام لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے مطالعے کا وقت نہیں نکال سکتے، اور وہ پڑھنے کے شوقین ہیں، یا وہ تمام مسلمان بہن بھائی جو بصارت سے محروم ہیں اور دیکھ نہیں سکتے اور پڑھ نہیں سکتے، ان تمام لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور اگر میری اس کوشش کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی بھی آسانی پیدا ہوتی ہے یا آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ملتا ہے، کسی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایسی بک ہے اسلامک لٹریچر سے ریلیٹڈ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو ضرور کمنٹس میں بتایا کریں تاکہ اس کتاب کے بعد ہم نیکسٹ اس ٹاپک کے اوپر کتاب پڑھنے کے بارے میں پلان کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ چلیں اب جلدی سے وقت ضائع کیے بغیر اپنی قصہ کا آغاز کرتے ہیں۔ قصہ نمبر 31۔ اے عمر، تو نے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کسی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف کیے بغیر جواب دیا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجبانہ انداز میں کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد والوں کو تو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ایک بکری بھی فرات کے کنارے چلی جائے تو قیامت کے دن عمر سے اس کی باز پرس ہوگی۔ قصہ نمبر 32۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ تاریخ اسلامی ہزاروں شخصیات کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا آج بھی اسی طرح گونج رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کا وظیفہ مقرر کیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، آپ نے اسامہ بن زید کے 4000 اور میرے لیے 3000 وظیفہ مقرر کیا ہے، جبکہ ان کے والد کا مقام آپ سے کچھ زیادہ نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وظیفے پر خوش ہو گئے جو ان کے لیے مقرر ہوا۔ قصہ نمبر 33۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی۔ جب کسریٰ کی تلوار، پیٹی اور زیور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو فرمایا، وہ قوم جس نے یہ چیزیں بھیجی ہیں بہت ہی دیانتدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پاک دامنی اختیار کی تو لوگوں نے بھی پاک دامنی کو ہی اختیار کیا۔ قصہ نمبر 34۔ حضرت عمر ابن حذافہ کے سر کو بوسہ دیتے ہیں۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔
بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیش پسندی اور مرفہ الحالی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہت اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو، اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو، تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت کو پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا، پھر تم کیوں رو رہے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کر دی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی کہ اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق تمام مسلمان قیدی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور میں آغاز کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ قصہ نمبر 35، ایک شاہ سوار اور مال غنیمت۔ لڑائی ختم ہوئی، تلواروں کی آوازیں بند ہوئیں، ہر طرف مقتولین کی نعشیں اور اعضاء بکھر گئے۔ ایمان و اسلام کا علم بلند ہوا اور مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہوا تو مجاہدین میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ ان شاہ سواروں میں ایک بڑا جنگجو اور بہادر شاہ سوار بھی تھا۔ اس کو دشمن کی طرف سے بڑے زخم لگے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مال غنیمت میں اس کا حصہ دیا، لیکن پورا نہیں دیا۔ اس مجاہد نے لینے سے انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ اسے اس کا سارا حصہ دیا جائے، وہ رائی کا دانہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 20 درے لگائے اور اس کا سر مونڈ دیا۔
اس آدمی نے زمین پر بکھرے ہوئے اپنے بال اکٹھے کیے اور ایک تھیلی میں ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اپنے وہ بال تھیلی سے نکالے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر دے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس آدمی نے اپنا سارا قصہ ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آتش غضب سے بھڑک اٹھا اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، دعا و سلام کے بعد فلاں بن فلاں نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے یہ کام لوگوں کے بھرے مجمع میں کیا ہے تو بھی اس کے لیے لوگوں کے مجمع میں بیٹھ تاکہ وہ تجھ سے اپنا بدلہ لے، اور اگر تو نے یہ کام خلوت میں کیا ہے تو بھی اس کے لیے خلوت میں بیٹھ تاکہ وہ تجھ سے بدلہ لے سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کتاب کو انہماک سے سننے کا دوبارہ سے بے حد شکریہ۔ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔